آستین کے ساتھ ہیں، کچھ منافق اندر بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اڈیالہ میں جو صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ نئے جو پارٹی نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں اس میں جو قیادت سامنے آ رہی ہے وہ سیاسی زیادہ، وکلا پہ مبنی کم ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب سے آج بڑے طویل عرصے بعد گفتگو کا موقع مجھے ملے گا۔ ساتھ ہمیں جوائن کر رکھا ہے نون لیگ کے رہنما عباس آفریدی صاحب نے۔ شوکت یوسف زئی بہت شکریہ، آپ نے بڑے عرصے بعد وقت دیا پروگرام کے لیے۔ یہ کس قسم کے شکوک و شبہات اور کن وفاداریوں پر شک کر رہے ہیں خان صاحب یا شہریار آفریدی صاحب؟ دیکھیں، خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو کہیں سے اطلاع ملی ہوگی، کہا ہوگا کہ جی آپ کی پارٹی کو جس قربانیوں کی وجہ سے وہ پارٹی نہیں ٹوٹ سکی تو ظاہر ہے سازشوں سے تو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو انہوں نے اس خدشات کا اظہار ضرور کیا ہوگا۔ لیکن ڈیفینیٹلی پارٹی ہے، کور کمیٹی موجود ہے، وہ اس پہ بیٹھے گی، غور کرے گی، اور جس طرح شہریار آفریدی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے تو وہ دیکھیں ان کے تحفظات ضرور ہوں گے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی فیملی کی قربانیاں ہیں۔ تو اگر کہیں سے اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں جس سے ان کو یعنی کہ ان کے تحفظات ہیں تو ان کے تحفظات ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ پارٹی جو ہے وہ ورکروں کی پارٹی ہے اور جمہوری پارٹی ہے، اس لیے کہیں سے بھی کوئی آواز آ جاتی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی دراڑ ہے، کوئی نہیں، میں دراڑ کی جانب تو بات نہیں کر رہا۔ آبویسلی جس طرح سے آپ نے کنٹیسٹ کیا، جو مینڈیٹ آپ کو عوام نے دیا وہ اپنی جگہ نظر آ رہا ہے۔ میں تو آپ سے بحیثیت صحافی یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آستین کے سانپ واقعی پارٹی میں ہیں، موجود ہیں، جس کی جانب خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں یا شہریار آفریدی صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو بڑی قریب سے اس پارٹی کو عرصے سے دیکھ رکھا ہے۔ دیکھیں جی، بالکل 96 سے ہوں، اس پارٹی کے ساتھ ہوں، اور کیونکہ اتنا مشکل وقت کبھی آیا نہیں تھا، پہلی دفعہ اتنا مشکل وقت آیا، اور اس مشکل وقت میں بہت سارے لوگ پاس بھی ہوئے، بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، واپس آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایک پارٹی پالیسی ہوگی، اب اس کو دیکھیں گے۔ خان صاحب کے پاس جو اطلاعات ملی ہیں وہ کہا، اگر ایک دم پتہ ہوتا کہ جی فلاں بندہ کر رہا ہے تو پھر تو نام ہی لے لیتا، شہریار بھی لے لیتا اور خان صاحب بھی لے لے کے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے اندر ہے واقعی ہیں یا ویسی ایک وہ ہوا ہے، ایک بات چھوڑی گئی ہے، تو اس کا ضرور انویسٹیگیشن ہوگی، ضرور پارٹی میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ ان چند ایک سیاستدانوں میں سے ہیں جو باقاعدہ صحافت سے بھی تھے اور سیاست بھی انہوں نے کی ہے، تو آپ کی جو سینس ہے یا انڈرسٹینڈنگ وہ باقی سے ڈیفرنٹ ہوگی۔ میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو سینس یا جو بو خان صاحب کو آئی یا شہریار آفریدی کو آئی، کیا آپ کو بھی محسوس ہوا کبھی ہلکا پھلکا کہ گڑبڑ ہے کہیں؟ نہیں جی، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ اقرار کر رہی ہے، آپ پھر بھی ابھی تک ہومیوپیتھ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ پارٹی ایسی پارٹی ہے کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ پارٹی بن گئی ہے، اور جتنی مشکلات سے گزری ہے اس کے باوجود یہ کھڑی ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ زبردستی یا آپ کو تشدد اور اس سے اگر پارٹی نہیں ٹوٹی تو پھر بیچ میں کہ اپنے بندے گھسا کے بھی اس طرح کی سازشیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمیں پتہ ہے کن کن کی بادشاہتیں ختم ہوئی۔ تو یہ تو ایک خدشات کا اظہار ہوا ہے، اب دیکھنا پڑے گا ہمیں ڈائریکٹلی اس طرح کسی پہ شک نہیں ہے کہ جی اگر بند ہوتا تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب بریک نہیں لگاتے، وہ بتا دیتے ہیں۔ چلے میرے ساتھ ہیں جناب عباس آفریدی صاحب بھی جڑے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ عباس صاحب، وہ پارٹی کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ تو ان کا آبویسلی انٹرنل ایشو ہے، لیکن خان صاحب تو آج کھل کے اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں، ساتھ مل بیٹھنے کے لیے بھی تیار نظر آ رہے ہیں، لیکن جس قسم کی گفتگو ان سے منسوب پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہینڈل پہ میں نے دیکھی، بڑی عجیب ہے۔ اس طرح کی مزاحمانہ اپروچ کے بعد مفاہمت ہو سکتی ہے؟ ساتھ آپ عید کے بعد گرینڈ لائنز کی صورت میں ایک احتجاجی تحریک بھی برپا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ مفاہمت تو ہو چکی ہے، یہ بیانات تو جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے، جب وہ اقتدار میں نہیں تھے کے پی کے میں 10 سال، تو ان کے یہی بیانات تھے۔ جب پرائم منسٹر بنے تب بھی ان کے یہی بیانات تھے، جب ابھی جیل میں تب بھی وہی بیانات ہے۔ اگر آپس میں اتحاد نہ ہوتا پرانے سسٹم کے ساتھ تو کور کمانڈر ہاؤس میں پوری کیبنٹ وہاں پکنک کیوں منا رہی تھی؟